إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. آج کے اس مجلس کی صدارت فرما رہے امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد فضیلت الشیخ مولانا شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ مولانا ابو الحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ، ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر موقر و معزز علماء کرام، اس مسجد کے اور حلقے کے ذمہ داران حضرات، تمام دور دراز سے آئے ہوئے اور مقامی سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ میں قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں اور صدائیں سننے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر بدا لائیں وہ کم ہے، کیونکہ یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے۔ یہ محفل اللہ رب العالمین کی رحمت سے ڈھکی ہوئی محفل ہے۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں ایسی محفل میں جو شریک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس محفل میں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے، فرشتے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر بدا لاتے ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک محنتوں اور کوششوں کی بنا پر
ہم ایک مثالی مسلمان بن سکیں گے اور جن کی رہنمائی اور جن کے عملی زندگی کو اپنا کر کے ہم آج کے جو عناوین ہیں مثالی تاجر، مثالی شوہر، مثالی داعی، مثالی نوجوان، یوں کہہ لیجئے کہ ایک مکمل مثالی مسلمان بن سکتے. ایسی ذات پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام اور خواتین ملت اسلامیہ، مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ کہنا ہے وہ عنوان ہے مثالی شوہر کیسے بنے. اس عنوان کے منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں طلاق اور خلا کی جو شرحیں سامنے آ رہی ہیں اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے. 3 مہینے 4 مہینے سال بھر ابھی نکاح ہوا ہے کہ لڑکی نے خلا لے لیا شوہر کی زیادتی کی بنا پر، یا اسی طرح سے کسی اور وجہ سے اس نے خلا لے لیا ہے، شوہر نے طلاق دے دیا ہے، رات کو نکاح، کل دوسرے دن لڑکی اپنے گھر طلاق یافتہ ہو کر کے یا خلا لے کر کے واپس آ جا رہی. تو اس میں بہت ساری چیزیں شوہروں کی طرف سے ہیں اور کچھ چیزیں بیویوں کی طرف سے بھی. ایسا نہیں کہ صرف شوہر کی زیادتی کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. تو عنوان منتخب کرنے کا ایک مقصد یہ ہے. اس کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی ہے عنوان منتخب کرنے کا، چونکہ مرکزی عنوان ہے مثالی مسلمان، تو اس عنوان سے ایک شک یہ نکالا گیا یا ایک خطہ یا خاکہ آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مثالی مسلمان میں شوہر بھی مثالی بنے. شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو مثالی بنائے، کیونکہ شوہروں کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک شوہر وہ ہے جو صرف شوہر ہے، جسے حقیقی شوہر کہا جاتا ہے، واقعی شوہر کہا جاتا ہے، وہ صرف اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے بس. ایک شوہر وہ ہے کہ شوہر اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس کے مزاج کے خلاف کوئی بھی کام ہو گیا تو پورا گھر سر پر اٹھا لیتا ہے، بیوی بچے سب کے ناک میں دم کر دیتا ہے. ایک شوہر وہ ہے جو دیوس ہے، اس کے گھر والے کچھ بھی کریں، بیوی کہیں بھی جائے، گھر کے اندر کسی بھی طرح سے رہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک شوہر وہ ہے جو بالکل لاپرواہ ہے، نکما ہے، وہ بس شادی کر کے بچی لا لیا ہے، کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے. لیکن ایک شوہر وہ ہے جو مثالی شوہر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذمہ داریوں میں مشابہت اختیار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریاں جس طرح سے گھر میں ادا کرتے تھے اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مکمل تو نہیں ہو سکتا وہ، لیکن قریب تر ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کس طرح رہتے تھے، آپ کی جو عائلی زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے تھے، اس طرح سے میں بھی اپنے بیوی بچوں کو حق ادا کر سکوں یا ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک روا رکھ سکوں. تو ان سب میں سب سے بہتر شوہر مثالی شوہر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنے گھر والوں کے حقوق اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے گھر والوں کو خوش رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے گھر والوں کو وقت دیتے، ان سے دل لگی اور دل جوئی کرتے تھے، مزاح کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا کر جیسے ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا کے اندر اگر کسی بھی شوہر کو آپ پیش کریں وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کے شوہر، حضرت عائشہ کے شوہر، حضرت صفیہ کے شوہر، حضرت حفصہ کے شوہر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر، سودہ رضی اللہ عنہا کے شوہر، الغرض امہات المومنین کے شوہر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، خاندانی زندگی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی سے ہوتا ہے. اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے، یا یوں کہہ لے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. یہ مقدس رشتہ ہے جس کے دین نے، شریعت نے کچھ احکام اور مسائل بیان فرمائے. یہ مقدس رشتہ نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے اور نکاح کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفس میں سے جوڑا بنایا ہے. ان خلق لکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، من انفسکم ازواجا، تمہارے ہی نفس میں سے جوڑا. انسان میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، جنات اور حیوانات میں سے پیدا نہیں کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ جوڑا یعنی عورت ذات کو جنات اور حیوانات میں سے بنا دیتا تو جو سکون تم حاصل کرنا چاہتے ہو نہیں حاصل کر سکتے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. شادی بیاہ کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور نکاح سے پہلے تم اجنبی تھے، ایک دوسرے کو دیکھے نہیں تھے، ایک دوسرے کی رشتہ داریوں سے واقف نہیں تھے، لیکن ایجاب اور قبول کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نکاح کے جوڑے میں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے مودت اور محبت پیدا فرما دی ہے. ایسی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح. نکاح کے جوڑے میں جو محبت ہے دنیا اس محبت کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. اس طرح کی محبت کسی اور جوڑے میں نظر نہیں آتی ہے. اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہو جائے تو بیوی تڑپ اٹھتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو شوہر تڑپ اٹھتا ہے. یعنی اس کے دکھ اور غم میں، اس کے سکھ میں یہ دونوں شریک رہتے ہیں. اس کی خوشی شوہر کی خوشی ہے، اس کا دکھ شوہر کا دکھ ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں نشانی ہے، اس میں عبرت ہے. تو اللہ نے جوڑا بنایا ہے. آج بھی بہت سارے جوڑے ہیں جو اپنے آپ کو کپل کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ جوڑے شرعی جوڑے نہیں ہیں. شریعت نے جسے جوڑا کہا ہے وہ نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی کے رشتے میں جو جوڑا پنپتا ہے اسے شریعت نے جوڑا قرار دیا ہے. پارکوں میں گھومنے والے یا اسی طرح سے کالجوں میں فرینڈ شپ کرنے والے اور اسی طرح سے اسے اپنے سکون کا ذریعہ تلاشنے والے، یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو سب آپ کے سکون کو غارت کرنے کا ذریعہ ہے. اگر سکون کا ذریعہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو نوجوانوں کی جماعت، تم میں جس کے اندر شادی کی طاقت ہے، باع ہے جس کے اندر، نان نفقہ
خرچ برچ اٹھا سکتے ہو, جسمانی طاقت ہے, تو شادی کرو, سکون حاصل کرو, شادی کرو, سکون حاصل کرو. اور یہی شادی تمہارے عزت, عفت, آنکھوں کی حفاظت ہر ایک کے کا ذریعہ ہے, تمہارے نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو یہ جوڑا جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے, اس کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا. اور اس جوڑے کے سکون کو جو غارت کرتا ہے, اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت بیان فرمائی. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, جو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے. میرے بھائیوں, کسی بھی طرح سے ان کے اندر مودت محبت رہنی چاہیے اور اسے نکھرنے دینا چاہیے. پہلے ہی دن سے اس پر نظر بد نہیں لگانی چاہیے یا اسے نظر بد کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے, بلکہ ایسے جوڑے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دعا سکھائی ہے کہ جب آپ کسی کے شادی بیاہ میں شریک ہو تو آپ دعا دیں, بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. برکت کی, خیر و برکت کی دعا کریں, ان دونوں کے خیر پر اکٹھا ہونے کی دعا کریں, بجائے اس کے کہ اس رشتے سے جلیں, حسد کریں یا اسی طرح سے اسے نظر بد کا شکار کریں. اس کے لیے خیر و برکت کی دعا دیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح شادی بیاہ کو اپنی نشانی اور اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے. لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ اسے سکون کا ذریعہ رکھیں. کیسے سکون کا ذریعہ رکھیں گے اسے؟ کیسے اپنی زندگی کے اندر اسے ہمدردی اور اسی طرح سے محبت, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرنے کا ذریعہ رکھیں گے اسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کے لیے چند جھلکیاں جو وقت دیا گیا اس وقت کے اندر انشاءاللہ پیش کروں گا, اور ہم میں سے ہر کوئی اسے اختیار کرے تو وہ اپنے آپ کو مثالی شوہر بنا سکتا ہے. میرے بھائیوں, قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. حاکم اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں سے طاقت اور قوت زیادہ دی ہے, جسمانی طور پر انہیں قوی بنایا ہے. اس وجہ سے وہ حاکم ہے کیونکہ یہ اپنی گاڑھی کمائی عورتوں پر خرچ کرتے, اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں. وہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے اور مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچ برچ اٹھائے. نان نفقہ, رہائش, پرسکون گھر جہاں وہ اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھ سکے, ایسا گھر اسے عطا کیجیے. آپ اسے بے سہارا بے یار مددگار نہ چھوڑیں. آپ جو کماتے ہیں اس کے اوپر خرچ کریں. سب سے بہترین خرچہ آپ کا اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے. تو ہم جو کمائیں اس پر خرچ کریں, یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. 11 بیویوں کا خرچ برچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے. صحابہ کرام پر نہیں چھوڑ دیا تھا, یا ان کے ماں باپ یعنی اپنے ساس سسر پر نہیں چھوڑ دیا تھا. مثالی شوہر بننا چاہتے ہو تو ڈلیوری کا خرچہ, اس کے آنے جانے کا خرچہ, اسی طرح سے اس کی دکھ بیماری کا خرچہ, اور اسی طرح سے ہاسپٹل اور دیگر تمام چیزوں کے اخراجات آپ کو سنبھالنا ہے. آج ایک وبا چل گئی ہے کہ اگر پہلی ڈلیوری ہو تو وہ ساس کے گھر میں ہونی چاہیے. اس کا خرچہ ساس سسر اٹھائیں گے. شادی کر کے آپ کو بچی دیا گیا ہے, اس کے ذمہ دار اب آپ ہو گئے ہیں, بچے کے باپ آپ بن رہے ہیں, لہذا ذمہ داری بھی آپ کی بنتی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے نمونہ بنا کر کے رکھیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو اولادیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میکے والوں کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ آپ اپنے میکے میں ساری ڈلیوریاں کرانا, اس کا خرچ برچ وہ لوگ اٹھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر کے اٹھاتے تھے. تو ہم مرد بنے, شادی کے پہلے تو اعلان ہوتا ہے کہ ہاں شادی ہو رہی ہماری, لیکن شادی کے بعد اس معاملے میں نامردی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ وبا چل رہی ہے شہر کے اندر, اور اسی طرح سے دھیرے دھیرے
یہ رسمیں جو ہیں غیروں سے ہمارے اندر در آ رہی ہیں، ہم اس کو فیشن بنا لیے ہیں. تو ہم خرچ برچ بیوی کی ذمہ داری، نان نفقہ کی ذمہ داری شوہر پر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خرچ برچ اٹھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جب آئے تو آپ نے پہلے اپنے ازواج مطہرات کے کمرے تعمیر کروائے، اس کے بعد انہیں مکہ سے مدینہ بلوایا. تو گھر بنانے کی ذمہ داری، ان کے خرچ برچ کی ذمہ داری ایک شوہر کی ہوتی ہے. بیوی کے لیے گھر فراہم کیجیے. اسی طرح سے آپ باہر جب رہتے ہیں تو باہر بڑے ہنسمکھ رہتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ دوستوں میں اپنے آپ کو موجود کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاتے ہیں. وہاں چہرے پر ذرا بھی تنگی نہیں آتی، ذرا بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہیں آتا، بہت خوش مزاجی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں. لیکن جیسے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ غصے کے مارے تمتما اٹھتا ہے، آپ لال ہو جاتے ہیں غصے کے مارے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے مسکرایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے والے ہوتے. آپ کی ہنسی اور مسکراہٹ کے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ حقدار آپ کی بیوی بچے، آپ کی بیوی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گھر والوں کے لیے مسکراتے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے مسکرا کے ملتے تھے. اور آپ نے باقاعدہ امت کو تعلیم دی ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے، نیکی اور ثواب کا ذریعہ ہے. اور جس کے ساتھ آپ کو پوری زندگی گزارنی ہے اسی کے لیے آپ کبھی نہ مسکرائیں. کتنے ایسے لوگ ہیں، پوچھا جائے گھر میں پہلی بار یا اب سے لے کر کے جب سے شادی ہوئی کتنی بار مسکرائے، تو بہت کم لوگ ہیں جو کہیں گے کہ میں ہمیشہ مسکراتا ملتا ہوں. مسکرانے کا ذریعہ بیویاں بھی پیدا کریں تاکہ شوہر جب گھر کے اندر آئے تو پرتپاکی کے ساتھ جب آپ ملیں گی تو اس کے مسکرانے کا ذریعہ فراہم ہوگا. آپ آئے گھر کے اندر تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مزاح کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت لگائیں، وقت دیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہی ان موبائلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. بہت سارے گھروں کے اندر طلاق خلا کے معاملے جو آ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہی موبائل ہے. یہ موبائل ہے طلاق اور خلا کا ذریعہ. شوہر گھر میں موجود تو ہوتا ہے لیکن زندہ لاش کی طرح پڑا رہتا ہے. گھر کے اندر موجود تو ہوتا ہے لیکن اس موبائل کے ساتھ زندہ لاش کی طرح پڑا ہے. عورت نے کچھ کہا، اس نے سنا انسنی کر دیا، پھر کچھ کہا سنا انسنی کر دیا، اور آخر میں موبائل چھین کر کے پھینک دیا جاتا ہے، پھوڑ دیا جاتا ہے. کتنے ہمارے بھائی آ کے بتاتے ہیں کال کیا نہیں اٹھایا، کیا بات ہے، کہا موبائل پھوٹ گئی. کیسے پھوٹ گئی؟ بیوی نے پٹخ دیا. کیوں پٹخا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو ہم گھر میں موجود تو ہوتے ہیں لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے موجود نہیں ہیں. مثالی شوہر بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر حسن سلوک کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی. اپنے آپ کو آپ نے بطور نمونہ پیش کیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. اپنے آپ کو نمونہ بنا کر کے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئیڈیل بنا کر کے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ ہمارے بہتر اخلاق میں سے ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اچھا رہیں. دوستوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، یاروں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، بزنس پارٹنر کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب ہیں. کتنے ایسے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں سے 2-2 مہینے 3-3 مہینے بات نہیں کرتے. اسی گھر میں روز کا آنا جانا ہے لیکن ان سے گفتگو نہیں ہوتی ہے. ان کی اشارے کنائے میں بچوں کے ذریعے سے امی سے کہہ دو یہ دے دیں، وہ کہتی ہے ابا سے کہہ دو یہ لا لو. صحیح طور پر صحیح منہ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. کیا ہم مثالی شوہر ہیں؟ ہم سوچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے بات کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی دلجوئی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ذلیل ہونے سے بچایا کرتے تھے. آج بہت سارے شوہروں کو دیکھا جاتا ہے رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹنا، جھڑکنا، بڑے مجمع میں اس کو ذلیل کرنا، اور اسی طرح سے جو اس کی عزت ہے عزت کو نیلام کرنا مجمع کے اندر، بھیڑ کے اندر، رشتہ داروں کے سامنے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے، ان کو اچھے نام سے پکارتے تھے. کتنے لوگ اپنی بیویوں کا نام الگ الگ رکھے ہوئے، مجمع میں الگ نام سے ان کو پکارتے ہے نا، طرح طرح کے نام ہیں. بہت زیادہ تجربہ کار لوگ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں محفل کے اندر، 70 سال 80 سالہ زندگی گزارے ہوئے ہیں، سب اس دور سے گزر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اچھے نام سے پکارتے تھے. محبت کی دلیل ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ فارم میں بلایا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو عائش کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل آئے ہیں جو تمہارے اوپر سلام پیش کر رہے ہیں. حمیرہ کہا کرتے تھے، اس سے گوری مراد لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ عبداللہ کہا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو. ہمارے یہاں طرح طرح کے الٹے سیدھے نام ہیں، القاب دیے ہوئے ہیں، ناگن ہے، نربھچڑی ہے، پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کے نام دیتے ہیں. پیارے ناموں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے اپنی بیویوں کو، دلجوئی کیا کرتے تھے. وہ بارہا سنتے ہیں واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ایک صحرا میں دوڑ کا مقابلہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت ہلکی پھلکی تھی، دوڑ میں آگے نکل گئی. اس کے بعد کچھ مدت کے بعد پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رننگ کمپٹیشن کی، مقابلہ کیا. اس وقت حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ذرا پرگوشت ہو گئی تھی، جسمانی اعتبار سے بوجھل ہو گئی تھی، جسم میرا بھاری ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، دوڑ میں آگے نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ تلک بتلک، یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے، اس مقابلے کا بدلہ ہے، فائنل تو میں جیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سیر کیا کرتے تھے، صحرا میں دوڑ لگایا کرتے تھے. ہم اور آپ کب دوڑ لگائے؟ گھر کے اندر بیوی کے ساتھ کب بیٹھ کے کھیلے ہیں آپ؟ صرف آرڈر پر آرڈر، آرڈر پر آرڈر، آرڈر پر آرڈر. کچن میں ہی رہو وہی اچھی لگتی ہو. وہ بھی انسان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے جب گھر میں رہتے. اپنے جوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاک لیا کرتے ہیں، کپڑے ٹاک لیا کرتے ہیں. جوتے پھٹ گئے، پھیتا لگا لیا، اس کو سل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یخدم نفسہ، اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بیوی بیمار ہے، آپ کچھ کام کر لیجیے. آپ کے اپنے کام، آفس جانا ہے، اس میں بھی اس کو اٹھانا اور اسی طرح سے اسے پریشان کرنا، اسے آرام دیجیے. آپ ایسا نہ ہو کہ بیماری میں بھی اسے آرام اور مہلت نہ ملے. اسی لیے بعض بیویاں کہتی ہیں کہ اگر میں بیمار ہو گئی تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے، پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے. تو ہم جب اپنا کچھ کام اپنا کر لیا کریں گے تو بیویوں پر بوجھ نہیں آئے گا. مثالی شوہر بننا چاہتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے لیے بنتے سنورتے تھے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی بنے سنورے تو آپ بھی اپنی بیوی کے لیے بنے سنورے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بننا سنورنا پسند کرتا ہوں. خوشبو لگائیے، اچھے کپڑے استعمال کیجیے. آپ خود آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے بنے سنورے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بناؤ سنگار اختیار کروں، اپنی بیوی کے لیے میں بنوں سنوروں، خوب عطر لگاؤں اور اچھا لباس پہنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، مثالی شوہر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے سے گندگی غلاظت دور رکھے، اپنے جسم کو صاف رکھے، اپنا منہ صاف رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، یبدأ بالسواک، مسواک سے آغاز کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے منہ سے کوئی بدبو آئے، میری بیویوں کو تکلیف پہنچ جائے۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں گٹکھا پان چبانے والے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں 5 پان پارسل آتا ہے۔ زردہ تمباکو کھانے والے، اگر بیوی نے اٹھا کے سگریٹ پھینک دیا ہے تو رشتہ کٹ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ حرام چیز کی عادت اگر وہ چھڑاتی ہے تو آپ اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو جاتے۔ مثالی شوہر کی پہچان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے اپنے آپ کو بنائے، آپ کے عملی نمونوں کو اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی کھانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ ما عابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کبھی آپ نے کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر خواہش ہوئی تو آپ نے کھایا، وَإِلَّا تَرَكَهُ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اسے۔ تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تو ہم طوفان مچا دیتے ہیں، پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مثالی شوہر بننا چاہتے ہو، قناعت کی چٹنی اختیار کرو، ایڈجسٹ کر کے چلو۔ اتنی محنت سے اس نے کھانا پکایا ہے، بنایا ہے، اور آپ نے یہ کہہ کر کے کہ اس میں نمک کم ہے، پوری محنت پر پانی پھیر دیا۔ آپ نے نہیں دیکھا گرمی کے مہینے میں کس طرح سے پسینے میں شرابور ہو کر کے اس نے کھانا بنایا۔ آپ اس کے کاموں کی قدر کریں۔ آپ کے لیے کپڑے تیار کرتی ہے، آپ کے بچوں کو تیار کرتی ہے، آپ کو تیار کرتی ہے، ناشتہ بنا کے کھلاتی ہے، آپ اس کا اکرام کریں، آپ اس کے کاموں کی قدر کریں، شکر ادا کریں۔ جیسے عورتوں کے اوپر ہے کہ عورتیں شکر ادا کریں، ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، کیا مرد حضرات نہیں جائیں گے جہنم میں ناشکری کی وجہ سے؟ مردوں کے اندر بھی ناشکری کی عادتیں بہت زیادہ ہے۔ تو آپ شکر بجا لائیں کہ اللہ نے آپ کو ایسی بیوی عطا کیا ہے جو ہر طرح کی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ لہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے بھائیوں کا، دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی ہم کو پیسہ قرضے میں دے دے، قرضے کے طور پر ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بیوی پوری زندگی ہماری خدمت گزار کی حیثیت سے ہمارے ساتھ گزار دیتی ہے، شکریہ کے چند کلمات نہیں کہتے، تعریفی جملہ نہیں بولتے کہ تم نے آج ماشاءاللہ کپڑا بہت اچھا پہنا ہے، کھانا بڑا اچھا بنایا ہے، بہت اچھا گھر صاف کیا ہے، پورا گھر ماشاءاللہ نیٹ ہے اور ساری چیزیں اپنے جگہ پر منظم اور طریقے سے رکھی ہوئی ہیں، سلیقے پر ساری کی ساری چیزیں۔ دو بول دیجئے، یہی اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کی تعریف ہو، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے تعریفی کلمے کہے، ویسے آپ بھی اس کے لیے کہیے۔ مثالی شوہر بنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بوسہ لیتے تھے۔ آپ آفس جا رہے ہیں، آپ کام کو جا رہے ہیں، شادی شدہ ہیں، تو آپ اپنے گھر کے اندر محبت کا اظہار کر کے نکلیے، ڈانٹ کے جھڑک کر کے گھر سے باہر نہ نکلیے۔ مثالی شوہر بننا چاہتے ہیں، گھر کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر سکون لانا چاہتے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کیجیے۔ اسی طرح سے نیک کاموں میں مدد کیجیے، ایک دوسرے کی تعاون کیجیے۔ تعاون علی البر والتقوی، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ نیک عورت اگر آپ کو ملی ہے تو آپ اس کے لیے اللہ کا شکر بجا لائیے، اور اسی طرح سے اس کے نیک کاموں میں اس کی مدد کیا کیجیے، اسے تعلیم دیجیے۔ اگر وہ ان پڑھ ہے تو اسے قرآن پڑھنا سکھائیے، آپ پڑھے لکھے ہیں، اس کے لیے کسی معلمہ کا انتظام کرا دیجیے۔ مسجد کو آنے کی اجازت مانگتی ہے تو آنے دیجیے اسے، یہاں آ کر کے کچھ اچھی باتیں سیکھے گی، خطبہ جمعہ میں، دروس میں، اس طرح کے اجلاس کے اندر اسے آنے دیجیے، اور علماء کے بیانات سے اسے مستفید ہونے دیجیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ رہنمایانہ اصول یہاں سے حاصل کرے اور ان کی صحیح طور پر تربیت کرے۔ یہ مثالی شوہر کی پہچان ہے، اور اس طرح سے آپ اپنے آپ کو مثالی شوہر بنا سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے عملی نمونہ بنا لیں، اور وہاں سے سیکھیں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاری۔ ہم نے سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ پڑھا ہے کہ بس خطبہ جمعہ کے اندر آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی بیان کر دی جائے، کافی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی سیرت کا ایک چیپٹر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی حیثیت سے کیا حقوق ادا کیا کرتے تھے۔ تو
تو یہ ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں جب نافذ کریں گے اور اس طرح سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی سکون آئے گا، جس کی شکایت بہت سارے لوگوں کو ہے کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں. کہاں سے سکون آئے گا؟ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کلام نہیں کرتے، بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتے. دوسروں کو تو بہت کئی بار جو ہے سلامی ٹھوکتے ہیں، لیکن اپنی بیوی سے آپ سلام نہیں کرتے. کہاں سے گھر میں سکون آئے گا؟ سلامتی کی دعا کبھی آپ اس کو نہیں دیتے. گھر سے نکلتے ہیں سلام کر کے نہیں نکلتے ہیں ہم. یہ سنت اختیار کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر سلام کیا کرتے تھے. ہم بھی اختیار کریں، ہمارے گھر میں سکون آئے گا. سلام کرنے سے آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے، وہ بھائی وہ بہن جن کے رشتوں کے اندر دراڑ ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا رشتہ ہو، بالخصوص جو عنوان ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے، سلام کلام کو جاری کرو، سلام جاری کرو، سلام کو عام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. یہ نسخہ نبوی ہے، اسے اختیار کرو. بار بار سلام کرو گھر والوں سے، جو رنجش ہے وہ دور ہو جائے گی. سلام کلام ہم نے بند کر دیا، اس وجہ سے اور رقابتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرو، ہمیشہ پڑھا کرو. تمہاری بیوی تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگی، تمہارا شوہر تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا، تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تمہارے اہل خانہ تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے. یہ دعا یاد کریں، ہر شوہر ہر بیوی سے یاد کرے. ساری کوششیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی پڑھا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے اور ہم اپنے آپ کو مثالی شوہر بنا سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام کے اندر جو بھی کوتاہیاں ہیں اس کے اصلاح کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے لیے اس محفل کو آخرت میں نجات کا ذریعہ اور میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنا. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله احسن الجزاء.